الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا على لسان نبينا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في أزمة شان محبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد صدق القلوب ودوائها وآخذ الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله لحاظ سہیلانم مغفنی یا رسول اللہ پریشانم مغفنی یا رسول اللہ ندانم جست مابائے ندانم جست مر جائے کوئی خطوار سامانم مغفنی یا رسول اللہ شاہ بیتت نوازی کن طبیبان جار سازی کن مرید تردیانم مغفنی یا رسول اللہ اگر رانی وگر رانی غلامم انت سلطانی دیگر چیزے نبی دانم اغسنی یا رسول اللہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد و دنیا سے مسلمان گیا آج ان کی پڑھا آج مان مدد ان سے کل ماننے کے قیامت میں دربار برادران اسلام معزز سامعین کرام بزرگان دین و ملت قابل قدر بزرگوں اور ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات حمد و ثنا کے بعد اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت یہ سفر مظفر کا ماہ مقدس چل رہا ہے اس مقدس مہینے کے اوائل میں آپ حضرات کی خدمت میں اسلامی مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ شان عطا فرمائی ہے کتاب و سنت کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی اور اس بات سے اگلے جمعے میں کسی سبب سے حاضری نہ ہو سکی اس مبارک جمعے میں آپ حضرات کی خدمت میں اسلام کی نام و شخصیت جس کو مذہب اسلام میں
14ویں صدی کا مجدد اعظم امام احمد رضا علیہ رحمۃ رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کا تھوڑا بہت تذکرہ آپ حضرات کی خدمت میں اس کے جملے سے پہلے بیان کروں۔ مذہب اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صدی کے آغاز پر یا ہر صدی کے اختتام پر ایک مجدد کو دین میں ظاہر کیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم کیا۔ یہ ہمارا دین و ایمان ہے۔ رب قرآن میں فرماتا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین کر کے کائنات میں بھیجا اور آپ کی بات پر ہمیں نبوت کا تاج مولا نے رکھا۔ اب ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، کیونکہ آپ خاتم الانبیاء ہے، اور یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا۔ جب جب بندوں کی ہدایت و اصلاح کی ضرورت رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ادوار کے اندر مختلف اقوام میں مختلف ممالک میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے سلسلے کو ظاہر کیا، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم کیا۔ اب آپ کے پاس کائنات میں نبی نہیں آئے گا، اب خاتم الانبیاء، لیکن اب امت کا کام جو انبیاء کے ذمے سپرد تھا وہ کام تو دین تک تو پورا دین تو وہ کام قیامت کے صبح تک تو انبیاء مرسلین کا جو بیڑا ہے وہ تو ہوتا رہے گا، کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور دین کی تو تکمیل ہو چکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ تاریخ آیت نازل فرمائی جب وہ اپنی زندگی کا آخری حج ادا کرنے کے لیے حجۃ الوداع کے موقع پر وادی بنا پہ کھڑے، ذی الحجہ کی نویں تاریخ کے وہ حج کا دن ہے، اور اتفاق میں وہ حج کا دن بھی اور جمعے کا دن بھی ہے۔ اللہ کے محبوب پر وہ تاریخی آیت نازل ہوتی ہے جس کا ذکر قرآن میں مولا فرماتا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محبوب، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور مذہب اسلام کو میں نے تمہارے لیے دین کو جڑ لیا۔ اب قیامت کے صبح سے مذہب اور اگر دین ہے تو محمد مصطفیٰ کا دین ہے جس کو دین اسلام کہتے ہیں۔ قرآن کا ان الدین عند اللہ اسلام، دین اب اگر قیامت کے صبح تک دین اسلام، اب اسلام کے سوا کسی اور دین کی انسان تلاش کرتا ہے تو رب فرماتا ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ مذہب اسلام کے سوا کسی اور دین کی انسان تلاش کرتا ہے تو منزل مقصود تک انسان پہنچ نہیں سکتا۔ اب دین کی تکمیل ہو چکی، اب جب جب دین کے اندر بگاڑ آیا، عقائد کے اندر، اعمال کے اندر، انسان کے اعمال میں، انسان کے عقائد میں جب جب بگاڑ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صدی پر ایک مجدد کو ظاہر کیا۔ یہ عربی لفظ ہے، مجدد کس کو کہتے ہیں؟ تجدید کرنے والا، یعنی اصل توحید کی تجدید کرنے والا۔ مثلا اگر مکان کے اندر کسی قسم میں رکنا پیدا ہو جائے، 30 سال ہو جائے، 40 سال ہو جائے، 50 سال ہو جائے، اب ہمارے چھت کے اندر اگر بگاڑا جائے، زنگ لگ جائے، اور زنگ لگنے کی وجہ سے اس کے اندر سے پانی آئے تو ہم بیمار کو بلائیں گے، راجے کو بلائیں گے، بلڈر کو بلائیں گے، کوئی دیکھ لے اس کے اندر کیا کمی ہے، تو وہ کہے گا پوری چھت آپ کی خراب ہو چکی ہے، اب اس کو کیا کریں گے؟ اچھے تو پوری چھت ہم کریں گے، ان کے پلر بنائیں گے اور اس کے اوپر اچھی چھت بنائیں گے تاکہ 50 سال تک آپ کا یہ مکان محفوظ رہے۔ تو ہر کام کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تعمیر کے اعتبار سے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رہنما اور ہدایت کی ہمارے رحمت قیامت کے صبح تک۔ رب فرماتا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے کائنات میں آپ کو ساری کائنات کا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی بھی ہمارے لیے خیر اور آپ کی باطنی زندگی بھی ہمارے لیے خیر۔ خود حضور فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم مماتی خیر لکم، فرماتے میری ظاہری زندگی بھی تمہارے لیے خیر اور میری قبر کی زندگی تمہارے لیے خیر۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ
ظاہری زندگی تو آپ کی امت کے لیے خیر ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات امت کے لیے خیر کیسے؟ کوئی کہہ سکتا ہے بھئی آپ کے خاندان کی زندگی، آپ کے ماں باپ کی زندگی، آپ کے بھائیوں کی زندگی، آپ کے پیر و مرشد کی زندگی ظاہری تو ہمارے لیے خیر ہے، لیکن وہ اگر چلے جائیں تو ان کی قبر کی زندگی ہمارے لیے خیر کیسے؟ لیکن حضور فرماتے ہیں میری ظاہری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میری باطنی زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ صحابہ نے پوچھا اور فرماتے بعد وفاتی یا بعد مماتی طور علیہ قال، میری ظاہری وفات کے بعد تمہارے عمل ہر روز کا میری بارگاہ میں پہنچے تھے۔ اور فرماتے اگر میں تمہارے اعمال میں سے بھلے عمل دیکھتا ہوں تو حمد اللہ میں رب کی بارگاہ میں حمد کرتا ہوں، مولا تیرا شکر ہے کہ امت کے اچھے اعمال میری بارگاہ میں آئے۔ وہی رہے تو ضرورت اگر تمہارے اعمال میں برائی دیکھتا ہوں، انسان تو خاصی ہے، قضا انسان میں، پاپ انسان میں ہوتا ہے، گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں۔ فرماتے اگر میں تمہاری خامیوں کو دیکھتا ہوں، اگر تمہارے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو میں بددعا نہیں کرتا، میرے ہاتھ بددعا کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ اگلی امتوں نے جب انبیاء کی نافرمانی کی، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی طرف سے پیغمبر بن کر آئے، جب قوم نے خدا کے پیغمبر کی نافرمانی کی 250 سال گزر جاتے، اللہ کے پیغمبر نے دیکھا کہ 250 کی تبلیغ میں چند انسان مومن ہوئے ہیں، آ گیا خدا کے پیغمبر کو جلا اور کرتا رب بلا قدر الارض من الکافرین دجارا، مولا اجنا فرمانوں کی وسیع امیر پر باقی رہے جنہوں نے تیرے نبی کو جھٹلایا، مولا تیری انہوں نے نافرمانی کی، گناہ کرتے 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 انسان کے گناہ جب عروج میں پہنچے گئے تو اللہ کی طرف سے قہر آتا ہے، اللہ کی طرف سے قہر اب مختلف شکلوں میں آتا ہے، کبھی سرسانی کی شکل میں، کبھی ظالم حاکم کی شکل میں، یہ اللہ کا قہر ہے جو امت پر برستا ہے، انسان کو سمجھنا چاہیے۔ مولا فرماتا ہے کہ اللہ یغیر بقوم حتی یغیروا بانفسہم، اللہ تمہاری بات روز پر تبدیل نہیں کرتا جب قوم اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو برائی اور بھلائی کی شکل میں ملتا ہو تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی۔ رب فرماتا اب امیر اہل القری ایام کے بادشاہ بیات رحم نائموں کہ یہ بستی والے تیرے قوم ہیں، رات کو سو کے حالت میں میرا عذاب تم پر بستر میں نہ آ جائے اور تمہیں پتہ نہیں ہوگا اس طرح سب ہنسی سے تم چلے جاؤ گی۔ رب فرماتا اب امیر اہل القری ایام کے بادشاہ بہت لائقون، ارے یہ بستی والے تیرے قوم ہیں، دوپہر کے وقت میں ہنستے کھیلتے تم ہنستے کھیلتے رہو اور تم کھیل و کود میں مجبور، اللہ کا قہر کی شکل میں نازل ہو جائے گا۔ ایک جگہ مولا فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ زمین والے اور بستی والے، اگر یہ شہر و قریہ والے مجھ سے ڈرتے اور یقین میری ذات پر پختہ ہوگا تو آسمان اور زمین کے خزانے اور برکتیں میں تمہارے لیے کھول دوں۔ ارے اب تو دیکھا ہے مانگنے والا تو چاہیے کہ نہیں؟ اب آپ فرماتے ہیں کہ ہر انبیاء نے اپنی امت کی تباہی کے لیے دعا کی، لیکن رحمت والے آقا کی رحمت کا اندازہ دیکھو، جب تمہاری برائی عروج میں پہنچ جاتی ہے تو میں رب کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، مولا ان کی گناہوں کو مت دیکھ لے، اسے گناہوں کی لاج رکھ لے۔ رب فرماتا ہے اے محبوب تمہارے ہاتھ اٹھے میری بارگاہ میں، تمہارے رب ہلے میری بارگاہ میں، اس سے پہلے میری رحمت کا دروازہ تیری دعا کی قبولیت کو گلے آ کے لگتا ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں اجازت نے جو کر گلے سے لگایا بڑی جان سے دعائے محبت، اجازت کا پھیرا عنایت کا جوڑا دلہن بننے کے لیے دعائے محبت، محمد مصطفیٰ کی دعا باب اجازت سے ٹکرائے اس سے پہلے قبولیت کا دروازہ خود اپنی جگہ کو چھوڑ کر رسول کی دعا کو اپنے گلے لگا لیتا ہے۔ دربار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے دن پورے ہوئے، صحابہ کا دور تھا، حضور فرماتے خیر گفتگو کرنی، میرا زمانہ بہتر، میرے زمانے کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ بہتر، اس کے بعد تابعیوں کا زمانہ بہتر، اب تابعیوں کا زمانہ بہتر۔ اب 100 سال کے بعد جب امت کے اندر، اعمال کے اندر، اخلاق کے اندر، عقائد کے اندر، معاملات کے اندر، عبادات کے اندر انسان پر 2 حقوق ہیں، ایک عبادات کا حق ہے، ایک معاملات کا حق ہے، ایک حقوق اللہ کہا جاتا ہے، ایک حقوق العباد کو کہا جاتا ہے۔ نماز پڑھنا یہ مولا کا حق، زکات ادا کرنا یہ مولا کا
سجا کرنا یہ مولا کا حق، بندگی کرنا یہ مولا کا حق، یہ اللہ کے حق ہے۔ ان حقوق کو انسان ادا کرتا ہے، لیکن معاملات کے اندر انسان بگاڑ کرتا ہے، بھائی کا حق دباتا ہے، بہن کا حق دباتا ہے، رشتے داروں کا حق دباتا ہے، اپنوں کا حق دباتا ہے، غیروں کو پریشان کرتا ہے۔ مگر یہ کہتا ہے واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، رب کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ کا کہا الذی لا یؤمن جارہ بوائقہ، اگر میرا پڑوسی تیری نظروں سے یا تیری شرارتوں سے محفوظ نہیں تو انسان کا مکمل ایمان نہیں بلکہ ادھورا ایمان ہے۔ اب پڑھا لکھا طبقہ موجود ہے، میرا مجھے گفتگو سنتے ہیں اور سنتے ہیں، مگر اسلام تمہیں یہ کہتا پڑوس میں رہنے والا اگر تمہارا کلمہ کو بھائی وہ تمہارے پڑوس کا حق رکھتا ہے، اگر غیر مسلم تمہارا پڑوسی ہے تو پڑوس کا حق رکھتا ہے، اسے اخلاق سے پیش آنا، اسے محبت سے پیش آنا۔ اسلام کا نام ہی سلامتی کا پیغام دیتا ہے، ایمان عمل سے نکلا ہے، ایمان کے اندر عمل پایا جاتا ہے۔ اسلام سلامتی کا پیغام دیتا ہے، اسلام بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے، اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام کو دہشت سے قبل خدا کی کوئی واسطہ نہیں ہے، دہشت گردوں کا اور ملک میں فتنہ اور فساد پھیلانے والوں کا کسی مذہب سے تعلق آئے گی۔ یہ اللہ کی امانت ہے، اس پر بیٹھ کر کے کرتا ہوں قسم خدا کی، جو مذہب میں اندر پھیلاتے ہیں، جو مذہب کے اندر دہشت گردی پھیلاتے ہیں، مذہب اسلام یہ کہتا ہے اس کا مذہب اسلام سے کوئی واسطہ ہے ہی نہیں، ان کو مسلمان کہنا ہی جرم ہو رہا۔ مطلب تو محبت کا پیغام دیتا، سیرت کا مطالعہ کرو۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا، وہ رحمت والے آقا کے بارگاہ میں امام الانبیاء تاجدار مدینہ میں اپنا آقا کو وجہ کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اگر غیر آقا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے زیبا کو دیکھ کر وہ پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کرو، اب ایک وقت نہیں ہے کہ ساری باتیں آپ کو بتاؤں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات طیبہ کے بعد صحابہ کا دور آیا، صحابہ کے دور بعد تابعیوں کا دور آیا، تابعیوں کے دور میں تابعیوں کا جب دور آیا، تابعیوں کے دور کے اندر جب عمل کے اندر بگاڑ آنا شروع ہوا اور تاریخ اعتبار سے جب ان کی اخلاق اور اعمال کے اندر بگاڑ شروع ہوا تو سب سے پہلا مجدد عمر بن عبدالعزیز کی شکل میں آئے۔ عمر بن عبدالعزیز زمانے کے تابعیوں میں بہت زبردست مجدد ہیں، ان کے دور کے اندر حدیث مصطفیٰ کو حدیث مصطفیٰ سے الگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، من گھڑت اور جھوٹی روایتوں کو بیان کیا گیا، جن کو تاریخ میں موضوع حدیثیں کہتے ہیں۔ موضوع حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اپنی طرف سے حدیث گھڑ لینا، کیوں عربی زبان تو کی تھی۔ اور سب سے پہلے مذہب اسلام کے اندر فتنہ انگیزی کس نے شروع کی؟ ایک یہودی نسل شخص تھا، حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا اور امیر المومنین کے درمیان، اور حضرت امام حسن کی سبا، امام حسین کی سبا کی شہادت اور مسلمانوں کی خانہ جنگی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ یہودی نسل شامل انسان تھا، اس نے ظاہری کلمہ پڑھا، اسلام کا لبادہ اس نے اوڑھا، اور اس دشمن نے اور اس بدبین نے اور اس بدعمل انسان نے مسلمانوں میں جو خانہ جنگی شروع کی قسم خدا کی ساری کتابیں ملتی ہے، وہ کلمہ تو پڑھتا تھا، کلمہ پڑھنے کے اس نے اندر سے ایسی سازش کی ہے، یہودیت، یہ اسرائیلیت، اب ہم خدا کی ہے اس کی پرورش کی کو مگر کی تعریف کرتے ہیں۔ قرآن کا مگر کرتا ہے یہود والا کا سارا حتا تو کب کا بھی مل جاتا ہوں، رب فرماتا یہود نصارا آپ سے خود تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کے مذہب کی پیروی نہیں کی جائے۔ انہوں نے سربردہ مسلمانوں کے کلچر کو ختم کرنے کے لیے، مسلمان کی تہذیب کو ختم کرنے کے لیے اور مسلمان کی عزت و عظمت کو برباد کرنے کے لیے وہ جوہری انسان پہ چال چلتا ہے، عورت دولت کے ذریعے مسلمانوں کو تباہ کرتا ہے، کبھی عورت کے ذریعے کبھی دولت کے ذریعے۔ میں کیا بتاؤں آپ کو مسجد میں یہاں تک ان کے قوم اور مادریوں کا طریقہ تھا کہتے تھے ہماری 100 بچوں کی عصمت اگر برباد ہو جائے، اگر مرکز برباد ہو ہمارے گوارا ہے، ایک مسلمان کی ایمان کو تو برباد کرو۔ یہ یہودیت کی سازش جو آج تک چل رہی ہے، قوم پسند خدا کی سے بے پرواہ ہے۔
بس ہمیں 8 دن میں ایک دن ہم نے جمعہ پڑھ لیا تو عید میں پیٹ بھر کے ہم نے کھانا کھا لیا اور مندر میں ہم نے 2 عید کو اچھی طرح سے منا لیا اور شب برات کا حلوہ ہم نے آرام سے کھا لیا اور سب غیر رسم امور محرم کے طرف نے ادا کر دی بدل سے ادا کر دیا. نہیں صحیح دور یہ شہادت کا ہے کل سب سے قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں لوہے کے چنے کپڑے پڑتے تب تک انسان مسلمان ہوتا ہے. گرو انسان ہوتا ہے فتح کرنے کے بعد ہرا رنگ لگتی ہے پتھر پہ پڑ جانے کے بعد مٹا کے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے ادارہ کاٹ میں گل کر گلے گلزار ہوتا ہے. یہودیت کی سازش نے حدیثوں کو اپنی طرف نے کھڑ لیا اور امت مسلم میں انتشار ہونے لگا تو حضرت امام غیبہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ کے حاکم کو جس کا نام تھا قاضی گلزار کا ابو بکر بن حضرت اس کی ایک ٹیم تیار کی اور انہیں حدیث مصطفیٰ کو لکھنا شروع کر دیا. وہ پہلی صدی کا مجدد ہے. اس کے بعد دور بدلتا گیا کبھی حامد غزالی کی شکل میں کبھی حجت امام مرادی کی شکل میں کبھی عبدالعزیز محمد دہلوی کی شکل میں کبھی شاہ عبدالعزیز محمد دہلوی کی شکل میں کبھی امام ربانی کی شکل میں. جیسا جیسا دور آیا اس بدر کی حقیقت کو اگلے دن آپ کے سامنے پیش کریں گے. اس زمانے کے اندر جیسی جیسی دور ضرورت پڑی تو مذہب اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا فرق عطا فرمایا. رب کبیر کا فرمان ہے کہ امام الانبیاء تاجر علیہ مدینہ فرماتے ان اللہ یبعث لہذا الامت علی راس کل فئۃ خلق من یجدد اللہ دینہا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صدی کے اختتام پر نئے سرے سے ایک ایسے مجاہد کو پیدا کرتا ہے تو جو دین کی تجدید کا کام پورا کرتا ہے. 13ویں صدی پوری ہو رہی تھی. کیوں؟ شوال المبارک کی 10 تاریخ کو سن ہجری کے اعتبار سے 1272 کا زمانہ ہے اور 1272 کا زمانہ 13ویں صدی پوری ہو رہی ہے اور 1340 کے اندر امام احمد رضا علیہ رحمۃ اللہ کی وفات پاک ہوتی ہے. تو 72 میں سے 28 سال یہ اور 40 سال وہ 68 سال کی عمر میں امام احمد رضا علیہ رحمۃ اللہ نے وہ کام کیا کہ قسم خدا کی 1300 سے زیادہ اپنی کتابیں لکھی. 1300 سے زیادہ ہر سال کا کام کو جب ہم دوڑ دیتے ہیں ہر 4 گھنٹے کے اندر امام اہل سنت ایک کتاب لکھتے نظر آتے ہیں اور آپ کے چند ایسے کارنامے ہیں اب ان کو ہم بیان کرتے ہیں. سب سے پہلا آپ کا شہکار کیا ہے جس کو ہم کنز الایمان کے نام سے یاد کرتے ہیں. کنز الایمان قرآن کریم کا ترجمہ. ایسے زبان قرآن کریم کے ترجمے کے دن حضرات نے نہیں کیے. ابھی جانتا نے قرآن کا ترجمہ کیا, اشرف علی نے قرآن کا ترجمہ کیا, جبکہ نذیر احمد نے ترجمہ قرآن کیا اور نذیر احمد دہلوی نے قرآن کا ترجمہ کیا, ابواللہ موصوفی نے قرآن کا ترجمہ کیا. ان کے قرآن کے ترجموں کو ایک طرف رکھو اور امام اہل سنت کے قرآن کے ترجمے ایک طرف رکھو جس کو کنز الایمان کے نام سے یاد کرتے ہیں. کنز الایمان کہتے ہیں ایمان کے خزانے کو. اگر انسان سے ایمان کے خزانے کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو میں سارے سے کہتا ہوں کہ خدا کے کنز ایمان ترجمے کا مطالعہ کرو. تمہارا ایمان بھی سلامت رہے گا, تمہارے عقیدے کا بھی تحفظ ہو. اب قرآن کریم التراجم کو تو پڑھو. قرآن کریم کہتا ہو جب تک بعد سورہ الحمد کو پڑھو. رب فرماتا ہے الم نجعل لك صدرك محبوب, ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا. ورفعنا فوقنا عنك ذكرك الذي انقض ظهرك. سورہ الواقعہ کو پڑھو. مولا فرماتا والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. اللہ نے اپنے محبوب کی ساری بیان کرتے کرتے رب فرماتا محبوب ہم نے آپ کو دال پایا. اب تفصیل اگر میں لمحے دال کی کروں گا تو 2 گھنٹے نکل جائیں گے. میں صرف ترجمہ کر کے اپنے گفتگو کو پورا کرتا ہوں. دنیا نے ترجمہ کیا لکھا, اے محبوب ہم نے آپ کو گمراہ استغفر اللہ اور استغفر اللہ وہ کی زبان میں تو بیان کر رہا ہوں. اے محبوب ہم نے اے محبوب میں کہتا ہوں اے محمد استغفر اللہ ہم نے آپ کو استغفر اللہ توبہ استغفر اللہ گمراہ پایا تو ہم نے ہدایت دی. ارے جب نبی گمراہ ہو تو دین کا کام کون کرے گا. اب امام اہل سنت نے ترجمہ کیا کیا ہے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محمد
اللہ کی رضا کے لیے حالت تنہائی میں یکسوئی میں خدا کی عبادت کیا کرتے تھے. ماحول اور نہ معلوم کس کی حالات سے آپ کو دو چار ہونا پڑا. آپ نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا, ماحول کو چھوڑ دیا, اور خدا کی معرفت میں اللہ کی استغنا کی کیفیت کی کیفیت میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی محبت کے اتنے آگے نکل چکے تھے. اب آپ نے ظاہری اعتبار سے یہ ظاہری اعتبار سے یہ ساتھ نہ کیا کہ میں گھر کو چھوڑ کر آیا ہوں, اہل و عیال کو چھوڑ کر آیا ہوں, رشتے داروں کو چھوڑ کر آیا ہوں. اس خود ربی میں محبت مصطفیٰ خلق تھے. اللہ کی طرف سے ناموز اکبر ملک جبریل پہلا فرمان لے کر اقرا باسم ربک الذی خلق سے پہلے کا اقرا پڑھیے مصطفیٰ کہتے میں پڑھتا نہیں, پھر فرماتے پڑھیے میں پڑھتا نہیں, پھر فرمایا پڑھیے میں پڑھتا نہیں. جب امام الانبیاء تاجدار مدینہ کو تیسری اور چوتھی مرتبہ کہا اقرا باسم ربک الذی خلق, اے محبوب پڑھیے رب کے نام سے جس نے انسانیت کو پیدا کیا. اب وہ اللہ کی محبت سے خود رفتہ تھے, اب کا رفتہ بھی نظر آیا ہے. اب اللہ کی حمد و ثنا سنی تو امام الانبیاء اپنے اس حال سے واپس آئے جیسے آپ سے سزا کی کیفیت تاری ہو جائے. اب یہ اس سے واقف ہے جو جنم کی کیفیت ہے, جو ذکر و فکر کی کیفیت ہے, آگے سب کر کے جب یاد الہی میں مصروف ہو جاتے ہیں. ارے آپ کا حال یہ ہو جاتا ہے اپنی کیفیت میں ہوتے ہو تو پتہ نہیں کہ پیچھے کیا ہے. امام الانبیاء خدا کی معرفت کے رنگنے سے رکھ چکے تھے اور ماحول سے آپ بے حص تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک جبریل کو بھیجا, میرے محبوب کو کہہ دو محبوب جس رب کی تلاش میں ہو اسی رب کا آپ کے پاس فرمان آیا ہے. تو اپنے اصلی حال سے نکل کر اور جنبوت والے راز سے باہر نکل کر انسانی لباس میں آ کر سبوں کی ہدایت کی. قسم خدا کی ایسے ترجمہ میں اہل سنت نے کیے. اب قرآن کو دیکھتے ہیں تو ترجمہ ایمان کا ہے اور فکر کے اندر آپ نے کتاب لکھی جس کو علامہ نبیہ کی مقام رضی ہے 14 جلدوں کے اندر 15,000 صفحات پر وہ کتاب ہے. ہزار بخش کو آپ دیکھو, نبیہ کلام کے اندر ایسے آپ کے نبیہ کلام اس کے مصطفیٰ کے لبریز ہے. فرماتے جانو دل ہو سے سب کو مدینے پہنچے تم نہیں جلتے رضا تعالیٰ تو سامان گیا کہ میری جان میرا ہون میرا عقل ساری چیزیں چلی گئی مدینہ رضا تم کیوں بیٹھا ہے. اور وجہ میں اگر یہ کہتے ہیں اور روح بلا نمک ہر کا یکشورہ کی نرفر جنت کا وہی در منظر کا بھوک لے یہ جان بھی پیارے جلا جاتا کا روح بھی فدا ہے, جان بھی فدا ہے, عقل بھی فدا ہے, سب کچھ میں مصطفیٰ کے بادشاہ میں نظر کر چکا ہوں. اور پھر کیا کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا. مصطفیٰ کو ماننا اسی کا نام ایمان ہے, مصطفیٰ کو جاننا اسی کا نام ایمان ہے. اللہ اس ایمان کو قائم رکھے, اس عقیدے کو مولا سلامت رکھے, دنیا سے روانہ ہو وہاں پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ نغمہ ہے, اللہ اس نغمے کی سلامتی رکھے. جب زبان سے کلم آخری لفظ نکلے تو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ میری کر لے اللہ کہتے کہتے وقت مجھے اجازت نہیں دیتا ہے. میں اپنے پستک کو ختم کرتا ہوں. رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی اصلاح کے ساتھ ایمان و عقیدے کا تعامل عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.